بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب تذکرہ کے حوالے سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام نے احیاء شریعت اور قیام فرض، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تبلیغ کی اور خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگانا ان کا مقصد اصلی تھا۔ عشق کی صداقت اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی کہ ہزاروں لوگ حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، اور نہ صرف عام لوگ بلکہ متعدد سلاطین وقت بھی متحد تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بالتوقف اپنی کتاب تذکرہ میں یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے طور طریقے کچھ عجیب عاشقانہ اور والہانہ تھے، اور ایسے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے۔ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی صداقت، حق پرستی اور عالم حق ہونے کو غیر مہدوی حضرات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ آپ ہی سچے مہدی آخر الزماں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو انڈیوائیڈڈ انڈیا کی معروف شخصیت ہیں، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور دنیا بھر میں معروف ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو مخالف مہدویہ ہیں، ان کی عبارت حیرت کے ساتھ درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض قریب العہد اور قابل اعتماد راویوں نے بھی اس قسم کی باتیں لکھ دی ہیں کہ پہلی نظر میں دل کو خلجان ہوتا ہے۔ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کے متعلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، در اعتقاد سید محمد جونپوری ہر کمالے کے محمد رسول اللہ سلم داشت و رسید، سید محمد رانیز بود، فرق ہمیں نست کہ آنجا با اصالت بود و اینجا با طبیعت، و طبیعت اے رسول بجائے رسیدہ کہ ہم چوں او شد۔ یعنی سید محمد جونپوری کے اعتقاد میں یہ ہے کہ ہر کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ سید محمد میں بھی تھا، فرق اتنا تھا کہ وہاں اصالت یعنی اصل تھی اور یہاں اتباع یعنی پیروی تھی۔ ان کی اتباع اس قدر کامل تھی کہ وہ انہی جیسے ہو گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو گئے۔ یہ عبارت مولانا ابوالکلام آزاد نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے لکھی اور پھر حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے مخالفین کے لیے بھی کوئی حجت نہیں چھوڑی، بلکہ ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی تھی۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ مہدوی حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کو نبی یا رسول نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ جو اگلے ویڈیوز میں تفصیل سے بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اس کی تمام تعریف کے ساتھ ماننا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی ظاہر نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں غور و فکر کرتے تو شاید اتنی حیرت نہ کرتے۔ جو ہستی مہدی موعود علیہ السلام کے مقام کی حامل ہے، اس کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کروائی کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے، وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا، یعنی وہ بھی معصوم ہوگا جس طرح میں معصوم ہوں۔ جیسا اللہ نے دین کو ہم سے شروع کیا ہے ویسے ہی دین کو ہم ہی سے ختم کرے گا، یعنی مہدی موعود علیہ السلام سے ختم کرے گا۔ ان تمام کا قدر مشترک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخود آنے والی مہدی موعود علیہ السلام کی ہستی کو اپنے سے مماثلت دی۔ شخصیت کو اگر چھوڑ کر غور کریں گے تو ہر ایک کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور پھر جب ہستی ظاہر ہو گئی تو اس مقام کے اہل میں ہی ان تمام پیشین گوئیوں کو پایا جائے گا، اور اس کو چاہے مثل کہیں، نظیر کہیں، ہمسر، مماثل
مشابہ یا برابر کہیں، سب ایک دوسرے کے معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ جو منتظرین مہدی ہے کیا وہ ان احادیث کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو ان کے پاس ان کا کیا معنی ہے؟ اور جو ہستی اس مقام کو پہنچے گی کیا وہ ان صفات سے محروم ہوگی؟ یا یہ بھی الزام مہدویوں پر ہی لگائیں گے کہ ان تمام حدیثوں کی کتابوں کو ہم نے اپنے گھروں میں ایجاد کر لیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہو ایسے باطل الزاموں سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی خود تصدیق نہیں کی تھی، اس کے باوجود آپ نے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کی بلا تعصب تحقیق کی اور آپ کے سچے مہدی ہونے کو تسلیم کیا۔ اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 61 کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سید محمد اپنے اس دعوے میں سچے تھے کہ وہ مہدی ہیں، اور ملک کی جو حالت اس وقت ہو رہی تھی وہ یقیناً ایک مہدی کے ظہور کی مقتضی و منتظر تھی، نہ کہ ایک مضل یعنی گمراہ یا دجال کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے حالات اور سیرت کا جب جائزہ کیا تو بالفرض یہ اقرار کرے بغیر نہ رہ سکے کہ حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام سچے مہدی تھے، اور جو زمانے کے حالات اس وقت رونما تھے وہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے آثار جو اخبار نبوی میں وارد ہوئے تھے اس کے عین مطابق تھے، جیسا اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ مولانا آزاد نے تسلیم کیا کہ ملک کی جو حالت تھی وہ یقیناً ایک مہدی کے ظہور کی مقتضی و منتظر تھی، یعنی وقت کا تقاضا تھا کہ مہدی کی بعثت واجب ہو گئی۔ یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اگر مولانا آزاد نے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے سچے مہدی ہونے کو تسلیم کر لیا تو پھر انہوں نے تصدیق کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت پر تفصیلی گفتگو آگے آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی منتظرین کی اکثریت میں شامل تھے جو اس دھوکے میں ہیں کہ مہدی آخر الزماں بادشاہ ہوں گے، جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اکثریت منتظرین کی طرح مہدی اور عیسیٰ کی اجتماع کے منتظر تھے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے سچے مہدی ہونے کی تسلیم کرنے کے بعد وہ اپنے تصدیق سے انکار کرنے کی گنجائش پیدا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ البتہ غلطی یہ ہوئی کہ لفظ مہدی کو مہدی آخر الزماں سمجھ لیا، اور ایک بہت ہی کمزور و بے دلیل بات کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کے قلب پہ جو وارد ہوا وہ صرف یہ کہ انت المہدی ہو، اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہو، اور معتقدین نے اسے شہرت عام کی بنا پر مہدی آخر الزماں سمجھ کر تمام علائم و آثار مرویہ کو ان پر چسپاں کرنا شروع کر دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو شاید یہ خوف ہو چکا تھا کہ جن علماء سو کی انہوں نے اپنی کتاب میں مذمت کی تھی وہ انہیں مہدوی سمجھ کر فتوے نہ دے دیں، کیونکہ انہوں نے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کو برحق مان لیا تھا، اور اس قدر قوم مہدویہ کے بزرگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جس سے مہدی علیہ السلام اور گروہ مہدی کی شان اور صداقت اظہر من الشمس کی طرح ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ نیازی اور شیخ علائی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ جو حالات نا طرف داروں اور معتمد مورخین نے لکھے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو یہ لوگ انسان نہیں تھے، ملائے اعلیٰ کے مقدس فرشتے تھے جن کو خدا نے اپنی زمین کی طہارت کے لیے آدمیوں کے ہیکل میں بھیج دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہدی الموعود علیہ السلام کے سوا کسی اور کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک پورے گروہ کو خدا پرست بنا دیں اور ایسی اصلاح کریں کہ غیر مہدوی بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں
جیسا مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا؟ کیا کسی عام مہدی کی ہدایت میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم کو ملائے اعلیٰ کے فرشتے بنا دیں جن کو خدا نے خود اپنی زمین کی طہارت کے لیے بھیجا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جماعت کے بعد کیا کسی قوم کے اوصاف کے متعلق ایسا اعتقاد رکھا گیا ہے؟ بڑے سے بڑے اولیاء عظام بھی انفرادی طور پر عمل پیرا ہونے کے باوجود کسی نے پوری قوم کو راہ حق پر اس طرح نہیں لایا کہ انہیں فرشتوں کا خطاب دیا گیا ہو، وہ بھی ان سے جو ناطرفدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا اگر کوئی ہستی کر سکتی ہے تو سوائے مہدی آخر الزماں کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی قوم کے متعلق خدائے برتر نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرنا چاہے تو پھر جائے، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ قوم اس سے محبت کرے گی۔ مومنین کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش اور زبردست علم والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ یہ نشانی ہے قوم مہدی موعود علیہ السلام آخر الزماں کی، جس کو لانے کا وعدہ اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اللہ لائے گا ایک قوم کو جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ قوم اس سے محبت کرے گی۔ مولانا آزاد نے قوم مہدویہ کے اوصاف ان الفاظ میں لکھے ہیں کہ وہ انسان نہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے تھے جن کو خدا نے اپنی زمین کی طہارت کے لیے انسانوں کے ہیکل میں بھیجا تھا۔ جب قوم ایسے صفات کی حامل ہے تو اس کا مقتدا کیسا ہوگا؟ مہدی آخر الزماں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اس کتاب کو لکھنے میں مولانا آزاد نے یہ ترتیب اپنائی تھی کہ وہ چند صفحے ہر ہفتے لکھتے اور اس کتاب کے مرتب کرنے والے صاحب کو صفحے دیتے، پھر وہ آگے بڑھتے۔ ان کے پاس پہلے لکھے گئے صفحات موجود نہیں تھے، اس کی وجہ سے وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے پچھلے صفحوں پر ان کے شدید مخالف شیخ علی متقی کے حوالے سے لکھا تھا کہ انت المہدی کی صدا سننے کے بعد بھی وہ برسوں تک متعامل رہے، اور جب پے در پے یہی معاملہ رہا تو اپنے مہدی ہونے کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں اس سے پہلے مہدویہ روایت سے بھی یہی ثابت کیا گیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو بغیر واسطے کے فرمان ہوتا ہے کہ تو مہدی موعود ہے، اس امر کا اظہار کر۔ آپ اس پر 18 سال خاموش رہے، جب اللہ کا حکم عطاب کے ساتھ صادر ہوا کہ دعوی مہدیت کا اظہار کر اور سنا دے، اگر تو نے ظاہر نہیں کیا تو ہم تجھ کو ظالموں میں شمار کریں گے۔ اس عطاب کے ساتھ حکم ہونے پر آپ نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ کیا کوئی لفظی مہدی اپنے عام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے میں 18 سال انتظار کرے گا؟ اور کسی بھی لفظی مہدی کو کوئی دعوت عام یا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مامور من اللہ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی سے بیعت لینے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ جلال الدین سیوطی کو ہی لے لو، جو حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور خودی سے اپنے مجدد دین ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں شاہ عبدالعزیز دہلوی کے مکتوب کے حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کے حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے متعلق تاثرات لکھتے ہیں کہ وہ عالم حق اور واصل باللہ ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں وصال حاصل کر چکے تھے
اور علم حقیقت رکھتے تھے۔ جب حضرت علیہ السلام کا یہ مقام تھا اور ان کے اخلاق و کردار کو مولانا آزاد نے خود قلم بند کیا ہے، تو یہ ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ مولانا آزاد لغوی مہدی اور مہدی آخر الزماں کے فرق کو نہیں پہچان سکے۔ ان کا انتل مہدی کے حکم کو صرف مہدی اور مہدی آخر الزماں ہونے سے انکار کرنے کا خیال باطل ہے، کیونکہ اکثر احادیث نبوی میں جو مہدی موعود علیہ السلام کے باب میں وارد ہوئے ہیں اس میں صرف لفظ مہدی ہی آیا ہے، مہدی آخر الزماں نہیں آیا۔ اصطلاح میں مہدی کا لفظ مہدی آخر الزماں کے ہی لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کسی عام مہدی یا ہدایت کرنے والے کے لیے۔ اور یہ بات بھی بعید ہے کہ اللہ اپنے بندے پر مہدی ہونے کا الہام کرے اور اسے اس کنفیوژن میں چھوڑ دے کہ وہ مہدی ہے یا مہدی آخر الزماں ہے۔ مولانا کا ایسا تصور کرنا کہ انتل مہدی سے مراد صرف مہدی ہے اور حضرت سید محمد علیہ السلام نے اسے مہدی آخر الزماں سمجھ لیا، عقلاً و نقلاً بے بنیاد اور ناشائستہ بات ہے۔ جس زمانے میں حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام نے دعوی موقدہ فرمایا وہ 905 ہجری ہے، جو 10ویں صدی کی شروعات پر ہے۔ اس زمانے میں لوگ کسی لغوی مہدی کے نہیں بلکہ مہدی آخر الزماں کے ہی منتظر تھے، جیسا کہ روایت کیا علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن اہدل کے قول سے کتاب مرقات الصوت جو سنان ابو داود کی شرح ہے۔ اس کتاب میں حدیث ہر صدی کی راس یعنی شروعات پر اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا یا زندہ کرے گا کی شرح میں لکھتے ہیں، اور مہدی یا عیسیٰ بن مریم 10ویں صدی میں ہوں گے جب مدت اور عرب کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ مرقات الصوت صفحہ نمبر 1065۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف کبریا، آپ کا ہر وقت اور ہر حال میں صرف اللہ پر توکل کرنا اور ہولناک سے ہولناک موقع پر بھی اللہ پر یقین کامل رکھنا اور ثابت قدم رہنا، دعوی عام کرنا اور دعوے کے بعد اس پر تا حیات اس قدر قائم رہنا کہ آپ کے مخالف بھی آپ کی بزرگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل پیروی کے معترف ہو جائیں، اور پھر وصال کے بعد اللہ کا آپ کی قوم اور دعوت کو قائم و دائم رکھنا، یہ سب کسی جھوٹے مہدی آخر الزماں میں پایا جانا ناممکن ہے۔ آپ ہی کی ذات مقدس میں ان صحیح پیشن گوئیوں کو پایا گیا جو صفات اور علامات مہدی کے باب میں وارد ہوئے ہیں۔ مہدوی ہر زمانے میں علل اعلان حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کے سچے مہدی آخر الزماں ہونے کے دلائل دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ آمنا و صدقنا۔